Strategic Marketing, course code 519. This is our lecture number 15 today. ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں سیگمنٹیشن، ٹارگیٹنگ اور پوزیشننگ سے ریلیٹڈ ٹارگیٹنگ اور پوزیشننگ سے جو اہم ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی. دے ور ٹارگیٹنگ، ٹارگیٹ مارکیٹنگ، پوزیشننگ، افیکٹو پوزیشننگ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مین ایلیمنٹس آف پوزیشننگ تھے ان کے بارے میں بات کی. پوزیشننگ اور پرسیپشن، 3 کانسیپٹس آف پوزیشننگ، 4C پوزیشننگ فریم ورک اور پرسیپچول میپنگ. یہ ساری ایسپیکٹس کو ہم نے ڈسکس کیا. آج ہم اسٹریٹجیز فار پروڈکٹ پوزیشننگ جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے. When we're developing a positioning strategy, the organization it attempts to create a unique place for its product in the minds of the stakeholders. ایک پوزیشننگ اسٹریٹجی میں جو آرگنائزیشن کا بیسک ایم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں اپنے پروڈکٹ کو اس طرح پوزیشن کرے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو بائرز ہیں پروڈکٹ کے، وہ کمپنی کی پروڈکٹ کو بہتر سمجھیں، اور جب وہ بہتر سمجھتے ہیں تو پھر اس کا پرچیز ڈیسیجنز میں وہ پروڈکٹ کی حق میں فیصلہ دیتے ہیں اور پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں. دس از دا بیسک پوزیشننگ اسٹریٹجی دیٹ از utilized by companies. Now when we're talking about successful positioning, it requires a thorough understanding of the organizational capabilities and the needs of the target markets. یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں جس کی بیسس پہ کمپنی اپنا اینڈ اور جو یوزر ہے اس کا اینڈ دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، دونوں کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے. بیکاز اف یو ریمبر، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دا مارکیٹنگ پروسیس از بیسیکلی اے پروسیس آف ایکسچینج آف ویلیو بٹوین 2 parties. One party is the seller and the other party is the buyer. When the buyer is acquiring the product, he is getting value. جو یوٹیلیٹی ہے اس کی وہ ویلیو ہے جو کہ اس کو استعمال کر رہا ہے وہ، جبکہ the buyer in return is paying something to the seller. This payment, this price is the value for the seller, for the company. اب اس پروسیس میں کا مطلب یہ ہوا کہ there are 2 aspects. جو سکسیسفل پوزیشننگ ہو رہی ہے اس کے اوپر the company has to have the understanding of one ایکسچینج پروسیس کا جو بائر اینڈ ہے اور جو سیلر اینڈ ہے دونوں کے لحاظ سے، کہ سیلر اینڈ سے آرگنائزیشن کو اپنی کیپیبلٹیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. دس از کامنلی نون ایز دا 5M فریم ورک جو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. The men, the machinery, the material, the minutes, and the things that are utilized for company's internal resources. The company should be having knowledge of its internal resources. اب اسی ایکسچینج پروسیس کا جو دوسرا اینڈ ہے یعنی the buyer، اب بائر کے لحاظ سے the company should understand the needs of the target market. They should know کہ target market کی needs کیا ہیں. جب کمپنی کو target market کی needs کا بھی پتا ہوگا اور ان کو آرگنائزیشن کی capabilities کا بھی پتا ہوگا تو only then will they be able to develop a product and strategies جو کہ ان دونوں aspects کو equilibrium پہ رکھے گا، ان کو ایک ساتھ رکھے گا، ان کو ایک برابری کی سطح پہ رکھے گا. اگر کمپنی کو اپنی کیپیبلٹیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے یا ان کو ٹارگٹ مارکیٹ کی نیڈز کے بارے میں پراپر انفارمیشن نہیں ہے اور وہ اس
سچویشن میں اپنی پوزیشننگ اسٹریٹجی کو پلیس کر دیتے ہیں, سو چانسز آف دا سکسیس آف دس پوزیشننگ اسٹریٹجی آر ویری ریموٹ. میں ریموٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بائی اے فلوک ہو سکتا ہے کہ ٹارگٹ یہ جو پوزیشننگ اسٹریٹجی ہے یہ کمپنی کو ڈیزائرڈ ریزلٹس دے, لیکن ان دا ریئل ورلڈ اٹس ایکسٹریملی ریموٹ کہ وہ اپنے جو ٹرو سینس میں اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. سو جس وقت کمپنی ایک پوزیشننگ اسٹریٹجی میں اپنے پروڈکٹ کا اور اپنے لیے ایک یونیک اینڈ اے اسٹرانگ پلیس بنا رہی ہیں ان دا مائنڈز آف دا کسٹمرز, تو enable to do this the company should be able to know کہ ان کی اپنی کور کیپیبلٹیز کیا ہیں, ان کی اسٹرینگس کیا ہیں, اور کمپنی کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے ان کی نیڈس کیا ہیں. To identify and effectively communicate a clear differential advantage, a number of positioning strategies can be adopted. جب کمپنی when the manufacturer they know what their capabilities are and they have a deep understanding of the target market, they then move on to identifying and communicating a clear differential advantage, a competitive edge, and for this they be developing positioning strategies. A positioning strategies, they may either be used separately, one positioning strategy may be utilized, or a number or a combination of position strategies may be developed and used which are overlapping but giving strength to each other. Here one has to be very careful to see that when the positioning strategies they're overlapping each other, it's not that they're utilizing or they're duplicating efforts. The purpose of using a combination of positioning strategies is not to duplicate efforts, but to reinforce and to develop a strong position in the minds of the prospective buyers. Positioning in relation to attributes is one of the positioning strategies. When a company is positioning its product on the basis of attributes, it means that it's basically focusing on areas such as product's performance, کہ پروڈکٹ کس طریقے سے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی شاندار ہے کہ وہ کسٹمر کی جو نیڈز ہیں ان کو فلفل کر دے گی. اب شیل ہیلکس آئل وہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ آئل جب گاڑیوں میں ڈلے گا تو گاڑیوں کی جو پرفارمنس ہے, گاڑیوں کی انجن پرفارمنس, فیول کنزمپشن وہ بہتر ہو جاتی ہے, وہ امپروو کر جاتی ہے, ایک اس کو انجن کی لائف بڑھا دیتی ہے. تو وہ اپنے آئل کو شیل کمپنی جو ہے وہ پروڈکٹ ایٹریبیوٹ کی بیسس پہ کسٹمر کا جو امیج ہے, جو کسٹمر کے مائنڈ میں اپنا امیج ہے اس کو فارم کر رہی ہے. اسی طرح ڈیوریبلٹی کا اسپیکٹ جو ہے وہ بھی ایک پوزیشننگ اسٹریٹجی کو ہیلپ کرتا ہے. مینی ایئرز اگو دیر واز این ایڈ آف سیمسونائٹ جس میں وہ دکھاتے تھے کہ ایک سوٹ کیس رکھا ہوا ہے اور این ایلیفنٹ کمز واکنگ, اٹ اسٹیپس آن دیٹ سوٹ کیس اینڈ پہلے اس نے اپنا ایک پاؤں رکھا, پھر دوسرا پاؤں رکھا, اور واک کرتے ہوئے پھر اس نے اپنا ریئر پہلا پاؤں رکھا اور پھر دوسرا پاؤں رکھا اور وہ اتر کے چلا گیا. پر وہ سوٹ کیس واز سو ڈیوریبل کہ وہ پریس ضرور ہوا پر وہ واپس اپنی جگہ پہ آ گیا. Here the company has shown through that advertisement that our product is the most durable. آپ اس کو کسی بھی چیز سے ٹیسٹ کر لیں, سو مت سو کہ ایک سوٹ کیس پہ آپ ایلیفنٹ کو بھی کھڑا کر دیں, ایک ہاتھی کو بھی چلا دیں, جو سوٹ کیس ول ناٹ بریک. وہ اپنی ڈیوریبلٹی کی جو پوزیشننگ ہے
وہ انہانس کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے پروڈکٹ کو یہ شو کیا ہے کہ اٹ از سو لانگ لاسٹنگ, اٹ از سو ڈیوریبل کہ ایکسٹریم ٹیسٹ کے بعد بھی وہ پروڈکٹ ویسے کا ویسے ہی رہا ہے. تیسری چیز آن دا بیسس آف پوزیشننگ از کوالٹی. کمپنیز اپنے پروڈکٹس کو پریمیم کوالٹی یا کوالٹی کی بیسس پہ پوزیشن کر سکتی ہے. کمپنیز یہ شو کرتی ہیں کہ what quality that we are offering will not be offered by any other product, by any other competing brand. Reliability. Reliability is another aspect جس پہ کمپنیز اپنے پروڈکٹس یا سروسز کو مارکیٹ کر سکتی ہیں. There was a time کہ موبائلنگ کے سگنلز جو تھے اس کا ایک پرابلم بنا ہوا تھا. ان فیکٹ few people مسچیوفلی اس کو کہتے تھے کہ جی یہ مے بی لنک ہے, یہ موبائل لنک نہیں ہے, مے بی لنک ہے, شاید سگنل ملے شاید نہ ملے. اس ویکنس کو ان کے کمپیٹیٹرز نے ایکسپلوئٹ کیا اور وارد نے ایک اپنی ایڈورٹائزمنٹ کیمپین بنائی کہ جی ہمارے سگنل ہر جگہ پہ ہیں, آپ جہاں پہ جائیں گے پورا سگنل, پورا پاکستان. تو انہوں نے جو ایک موبائل لنک کی ایک ویکنس تھی اس پہ کیپٹلائز کیا اور اپنا پروڈکٹ اس طرح ڈیولپ کیا کہ وہ اس کی جو ریلائبلٹی ہے اس کے اوپر وہ کیپٹلائز کیا. اسی طرح جو ایٹریبیوٹس کی بیسس پہ جو پوزیشننگ ہے دیٹ از آن دا بیسس آف اسٹائل. کلودنگ. اب کلودنگ میں جو برانڈز ہیں that's what they position themselves as compared to their competitors. They show کہ جی جو ہمارے پروڈکٹس کی فٹنگ ہے, جو ہمارا اسٹائل ہے, جو ہمارے پروڈکٹس کا کٹ ہے وہ ہمارے کمپیٹیٹرز کے پاس نہیں ہو سکتا. جو کیمبرج کے سویٹرز کا یونیک اسٹائل ہے, جو کاٹن کی شرٹس کا اسٹائل ہے, جو ان کا کالر کا اسٹائل ہے, جو شرٹ اینڈ ٹائی شاپس کی کفس اینڈ کالرز کی ڈیوریبلٹی ہے, جو لارنس پور کا اوور آل کلودنگ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے جو کہ اس کا ایک ہال مارک ہے. دس از ہاؤ دے آر پوزیشننگ دیم سیلوز ان ٹرمز آف اسٹائل وائل کمپیٹنگ ود دیئر برانڈز, دیئر کمپیٹنگ برانڈز. اسی طرح ڈیزائن. ہونڈا سیوک نے جب اپنے کو مارکیٹ, اپنے نیو ڈیزائن کو, اپنے نیو شیپ کو مارکیٹ کیا تو وہ اپنے کو کس چیز پہ, کس بیسس کے اوپر اپنی برانڈس جو باقی کمپیٹیٹرز ہیں ان سے کمپیٹ کر رہے ہیں, دیٹ از آن دا بیسس آف دا ڈیزائن. حالانکہ جو پریویس شیپ آف ریبان اور جو یہ شیپ ہے ہو سکتا ہے فیچرز میں دے وانٹ مینی ڈفرینسز, اسی طرح کی ڈرائیو ہے, اسی طرح کا ڈسپلے ہے ڈیش بورڈ کا, اوڈومیٹر کا, فیول کا, ٹیمپریچر کا, آر پی ایم میٹر, سب کچھ مور اور لیس وہی ہے, لیکن آن دا بیسس آف دا ڈیزائن آف دا وہیکل, دا نیو شیپ, انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا کہ دس از واٹ از دا پریمیم کار جو کہ ایک مڈل ٹو ہائر کلاس آف دا سوسائٹی کے ٹارگٹ کر رہی ہے. Second basis for positioning is positioning in relation to the user or the usage. Positioning involves in terms of the user or usage. This positioning, it basically involves product according to the occasions when it is used. کہ کس موقع پہ یہ پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں, اس بیسس کے اوپر اس پروڈکٹ کو پوزیشن کر دیا گیا. Commonly in relation to specific types of users or specific lifestyles. اس طرح کے جن کا اسپیسیفک یوزرس کی کیٹیگری یا کسی کی اسپیسیفک لائف اسٹائل کو جس کے حساب سے پروڈکٹ ڈیولپ ہے وہ ان کو پوزیشننگ اس لحاظ سے کی جا سکتی ہے. Then the third kind of positioning is positioning in relation to competitors, and this is very important. There are three possible approaches when you're positioning in terms of your competitors. That is either you're positioning directly against a competitor, اور آپ کو ایک ایسی فیچر, ایسا پروڈکٹ کی چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں
which basically puts you away from the competition. It's positioning you away from competitors. یا آپ کسی ڈفرینٹ پروڈکٹ کلاس کے مقابلے میں جو ہے وہ کمپیٹ کر رہے ہیں. سو دیز آر دا 3 possible approaches when talking about position in relation to competitors. Positioning directly against competitors کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو products in relation to competing brands ہیں, you're directly addressing them in a different but in a related product class. جیسے کہ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ویل اور بونس جو ہے ایٹ اے ٹائم there was this time کہ ان کی اتنی competitive ایک دوسرے سے positioning advertisement campaigns چلائی ہوئی تھیں just to position each other, ایک دوسرے سے الگ اپنے کو علیحدہ پوزیشن کرنا چاہ رہے تھے. ایک ڈائریکٹ وہ ایک دوسرے پہ ہٹ کر رہے تھے. ایک کہتا تھا, ایک کوئی اگر ایڈورٹیزمنٹ بنا رہا تھا جس میں وہ یہ دکھا رہے ہیں بونس والے کہ وہ ایک بچہ ویل سے کھیل رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اس پہیے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو تو میں پھینکنے جا رہا ہوں. اس کے جواب میں ویل والوں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ بنا دیا کہ کھلونے سے کھیلنے سے نہیں ہوتا, کپڑے دھونے کی بات ہو رہی ہے. You see? تو وہ ڈائریکٹلی اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے تھے ان دا مائنڈز آف دیئر ٹارگیٹ مارکیٹ. اپنے ٹارگیٹ مارکیٹ کے سامنے وہ اپنی یہ کیمپینس کو پریزنٹ کر رہے ہیں اینڈ پوزیشننگ دیم سیلوز کہ بھائی وی آر دا بیٹر واشنگ پاؤڈر, وی آر چیپ. ایک کہہ رہے چیپ, دوسرا کہہ رہے میں کوالٹی دے رہا ہوں, تیسرا کہہ رہے میں کوالٹی دے رہا ہوں. تو وہ پہلا پھر سے کہہ رہے کہ نہیں میرے پاؤڈر میں تو خوشبو ایک ہے, ایک صفائی کی خوشبو ہے, ایک صفائی ہونے کی وہ ہے, جس پہ بونس کوئی ایڈ بنا رہا ہے تو ویل کا بھی کوئی ایڈ بنا رہا ہے. اینڈ دین دیز کیمپینز گاٹ سو ایکسٹینسو, اتنی انٹینسیفائی بھی ہو گئی وہ کہ پورے ٹاپ ماڈلس کو انہوں نے انڈسٹری کے اٹھا کے کبھی وہ دکھا رہے ہیں کہ پیپل آر ڈانسنگ اینڈ دے آر ہیونگ فن بیکاز washing clothes with that particular washing powder is a fun thing. اتنا کوئی tiresome کام نہیں ہے کہ washing this clothes because you're using that particular brand, either it was Bonus or it was Wheel. So it is, they were positioning themselves against the competitors. The second option is, if again in positioning directly against the competitors, that it enables the organization to attract consumers who might not otherwise have considered purchasing a product of this nature. Yes, جب اتنی extensive قسم کی campaigning ہو رہی ہوتی ہے تو اگر کوئی یوزر ہے جو کہ نہ بونس یوز کر رہا ہے, جو نہ ویل کو یوز کر رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے ایکسپریس پاؤڈر یوز کر رہا, لیکن when such an extensive campaigning is being done, so the consumers, they might just think to themselves that let's give this product a shot too. Let's use bonus and let's see کہ کیا یہ واقعی اتنا اچھا ہے, یا let's see کہ جو ویل ہے کیا وہ واقعی اتنی اچھی اس میں سے خوشبو آتی ہے, یا وہ واقعی اتنی اچھی صفائی کرتا ہے. ایڈورٹیزمنٹس میں تو یہ بہت ایسا لگ رہا ہے. تو وہ اپنے کو اس طرح پوزیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو اس کے بائرز ہیں جو ان پروڈکٹس کو نہیں بھی یوز کرتے, وہ بھی اس پروڈکٹ کو ایک دفعہ لینے کے لیے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. پوزیشننگ اوے فرام کمپیٹیٹرز, اس کیس میں the company it's positioning its distinctive features اور attributes of the product جو کہ ان کے competitor کے product میں نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا product کی attribute, کوئی ایسا feature جو کہ سیم کنزیومر ریکوائرمنٹ کو تو فل ضرور کر رہا ہے, وہ سیم بینیفٹس تو ضرور دے رہا ہے, لیکن وہ فیچر از سم تھنگ جو کہ آپ کے کمپیٹنگ برانڈ میں اویلیبل نہیں ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو ڈسٹنگوش کری آپ کے پروڈکٹ کو ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز. وہ جو کریکٹرسٹک ہے آف پوزیشننگ, this is known as positioning away from competitors. اب ٹیلینور کی آپ ایگزامپل لیں. ٹیلینور والوں نے everybody is offering the same services. کیونکہ جو سیل فون کی انڈسٹری کا جو بیسک کانسیپٹ ہے دیٹ از کہ آپ کو فون پہ بات ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹیکسٹنگ ہو رہی ہے.
See, so it basically provides you with an opportunity to communicate while being on the go, while being mobile. ٹھیک ہے جی. اب لیکن اس میں ٹیلینور نے اپنے کو کس طرح ڈسٹنگوش کیا کہ وائل سارے برانڈز ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, انہوں نے یوتھ جو ہے اس کو ٹارگٹ کر کے ان کے لیے جو ہے وہ ٹیکسٹنگ کے پیکیجز بنا دیے, اور اس کو ایڈورٹائز بھی اس طرح کیا کہ وہ جو یوتھ ہیں وہ اتنی زیادہ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں, اتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ ان کے تھمز جو ہیں وہ اوور ہیٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ دے نیڈ ٹو پٹ دیم انٹو واٹر اینڈ ایکچولی اسموک از کمنگ آؤٹ, کیونکہ اتنا اٹریکٹیو پیکیجز انہوں نے دے دیا. اب دس از ہاؤ instead of getting into a price war with Ufone or with Mobilink or with Warid, انہوں نے اپنے ایک الگ نیش کو ڈیفائن کیا اور اس نیش کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اسی طرح ٹیلینوری نے they were the market leaders in introducing the monetary aspect, the banking aspect to the cell phone industry. ایزی پیسہ ایک انہوں نے شروع کر دیا in partnership with تعمیر بینک. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بیسیکلی یہاں پہ یہ کر دیا کہ انہوں نے اپنی ایک کور کمپٹنسی کو استعمال کرتے ہوئے ایک نیا پروڈکٹ دینا شروع کر دیا, اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے باقی کمپیٹیٹرز کو سائٹ پہ کر دیا کہ ان کی جو ٹارگٹ مارکیٹ تھی وہ لوگ تھی جو کہ ورکنگ کلاس ہیں اور اپنا منی دے ہیو ٹو ٹرانسفر بیک ٹو دیئر ہومز, جہاں پہ کوئی بینکنگ چینلز بڑے مشکل ہیں, منی آرڈر ٹرانسفر ہونے میں ٹائم بھی لگتا ہے اور پلفریجز کے چانسز زیادہ ہیں. سو واٹ دیو ڈن از کہ انہوں نے ایک بینکنگ کا ایسپیکٹ بھی لیا اینڈ اپنے آپ کو اس طرح ڈسٹنگوش کر دیا, بیکاز ان آرڈر ٹو یوز دیٹ سروس آپ جو ہیں, آپ جب ٹیلینور کی فرینچائز جا رہے ہیں تو آپ chances are that you're actually going to get a connection of Telenor as well. So اس طریقے سے جو ہے وہ companies they try کہ they positioning themselves away from the competitors as well. This particular aspect incorporates the Porter's 5 forces model کہ جو substitute products اور are used to overcome the entrenched barriers to direct entry in the market. کہ اگر کوئی product is trying to enter into the market which already has a lot of barriers, which has a lot of competition, then by offering substitute products you actually are going around the entry barriers, اور آپ اپنے کو ایک الگ نیش سے کوئی ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے لیے ایک نیا راستہ بنا رہے ہیں entry into the market. Third is positioning in relationship to a different product class. اس کو پھر سے کر لیتے ہیں اسی سلائیڈ کو. The next is positioning in relation to a different product class. Positioning products in relation to competing offerings. کہ آپ کمپنی جو ہے وہ اپنے پروڈکٹ کو ایک ڈفرنٹ کلاس ہے, اٹس ٹیکنگ اوے فرام دا کمپٹیشن. اب کمپٹیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تعلق واسطہ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ پروڈکٹ کلاس میں انہوں نے شفٹ کر دیا ہے, اور اپنی کو پوزیشن اس طرح کریں کہ دس از واٹ وی آر آفرنگ اینڈ دس از سم تھنگ وچ از سو یونیک کہ وہ شاید کسی کمپیٹیٹر hasn't even thinking about it. It's a different but a related product class. A very good example for this is the sliced mango juice. اب پیپسی جو کہ ایک پرائس وارز میں ہی چل رہا ہے, کمپیٹیٹیو ایج چل رہا ہے with Coca-Cola, instead of competing with them, کمپنی نے ایک ڈفرنٹ پروڈکٹ کلاس میں گھس گئے. It's related because it's related to the consumption of the good, لیکن کولا وار سے وہ باہر آ گئے اور انہوں نے ایک جوس شروع کر دیا. So it's a related but a different product class as well. The rationale behind this is to attract consumers who might not have considered purchasing a product of this nature.
آپ نے ایک ایسا پروڈکٹ انٹروڈیوس کر دیا, اس کو آپ نے اپنی بیکنگ اس طرح شو کر دی کہ کوئی کنزیومر جو کہ جوس نہ بھی لینا ہو, بٹ سنس دے نو کہ دس بلانگس ٹو پیپسیکو, بٹ اور اس کو آپ نے اس کے ایڈورٹیزمنٹس کو اتنی اگریسو کر دیا کہ آپ کمپیٹیٹر سے الگ بھی ہو گئے, اور آپ نے اپنے پروڈکٹ کو پوزیشن بھی ایک کر دیا اور ایک اسٹرانگ برانڈ امیج دے دیا ان اے ڈفرنٹ پروڈکٹ کلاس. ونس اے پروڈکٹ از پوزیشنڈ اور وہ مارکیٹ کے اندر کام کر رہا ہے, مارکیٹ کے اندر کام کرنے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں اس کی سیلز ہو رہی ہیں, بٹ ان دا مارکیٹنگ پلان دا مارکیٹرز دے ہیو آبزروڈ کہ جو پروڈکٹ ہے وہ ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز نہیں اچیو کر پا رہا, وہ ڈیزائرڈ سیلز جو ہے وہ ان کو نہیں میٹ کر رہا, اس لیول تک نہیں پہنچ رہا جہاں تک اٹ واز ایکسپیکٹڈ دیٹ دا پروڈکٹ از گوئنگ ٹو پرفارم, یا کوئی بھی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے پروڈکٹ کی ری پوزیشن از ریکوائرڈ. ری پوزیشننگ اسی صورت میں ہو رہی ہے جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ یا تو پروڈکٹ کی پرفارمنس ڈراپ کر رہی ہے یا سیلز مٹیریلائز نہیں ہو رہی. ان دیٹ کیس یا تو کمپنی ہیز ٹو, وین اٹس ری پوزیشننگ دا پروڈکٹ, دس مینس کہ یا تو وہ پروڈکٹ کو شیپ چینج کر دیں, اس کو ری برانڈنگ ہو جائے پروڈکٹ کی, یا پروڈکٹ کے اندر کوئی ایسا چینج لایا جائے آفٹر اسٹڈینگ دا نیڈز آف دا ٹارگیٹ مارکیٹ کہ ان کی وہ ٹارگیٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے جو کہ وہ اس پروڈکٹ کے اندر چاہتے تھے اور ان کو نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے دا پروڈکٹ از ناٹ اٹیننگ اٹس دا ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز. یا company may involve changing either the target market or the differential advantage or both. Company جو ہے if it sees کہ ان کا product is fine, وہ سارا کچھ اس میں ٹھیک ہے, لیکن for some reason proper segmentation نہیں ہو سکی, proper طریقے سے target market کی study نہیں ہو سکی, which has actually affected the positioning of the product, اور پروڈکٹ صحیح طریقے سے پوزیشن نہیں ہوا جس کی وجہ سے پرفارمنس بھی نہیں ہو رہی اور سیلز ایفرٹس بھی نہیں مٹیریلائز ہو رہی. تو کمپنی یا تو ٹارگیٹ مارکیٹ میں جس میں وہ آپریٹ کر رہی ہے وہ اسی کو چینج کر دے اور کسی اور ٹارگیٹ مارکیٹ میں چلی جائے جس کو آلریڈی اسٹڈی کیا ہوا تھا ڈیورنگ دا پروسیس آف سیگمنٹیشن, یا کمپنی کو ایک ایسا ڈفرینشیل ایڈوانٹیج اس پروڈکٹ میں پیدا کرے, یا اس ڈفرینشیل ایڈوانٹیج جو کہ ایگزسٹ کر رہا تھا لیکن کسٹمرز کو اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا, یا وہ سم ریزن وہ مس ہو گیا تھا, یا پراپر طریقے سے میسج آف دا ڈفرینشیل ایڈوانٹیج واز ناٹ پاسڈ اکراس ٹو دا ٹارگیٹ مارکیٹ, تو وہ ڈفرینشیل ایڈوانٹیج جو ہے اس کو ڈیفائن کیا جائے. اور یہ دونوں اسٹریٹجیز سائملٹینیسلی ایک ساتھ بھی اچیو ہو سکتی ہیں کہ ڈفرینشیل ایڈوانٹیج کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے اور ساتھ ساتھ ٹارگیٹ مارکیٹ کو بھی چینج کر دیں. اس طریقے سے کمپنی اپنے آپ کو ری پوزیشننگ کر سکتی ہے. دیر آر 4 جینرک ری پوزیشننگ اسٹریٹجیز. دیز 4 آر, سب سے پہلے از امیج ری پوزیشننگ. اب دس از ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ جب ہم کسی پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں تو ہم اس پروڈکٹ کا جو امیج ہے وہ پروڈکٹ کا امیج ہمارے مائنڈ میں ایک پوزیشن بنا لیتا ہے, ایک گھر کر لیتا ہے. اب آپ کسی بھی جگہ پہ ایک ہیوج سا آرچز کے ساتھ ایم دیکھیں گے تو وہ یو وڈ انسٹنٹلی نو کہ یہ میکڈونلڈز ہے. اگر آپ اسی طرح دور سے کہیں PIA لکھا ہوا دیکھیں گے اپنے ڈسٹنگوش انگلش اور اردو اسٹائل میں تو یو وڈ ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈ کہ یہ PIA کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ان ایگزامپل سے ہٹائیں اور ماڈرن اور ڈفرینٹ کانسیپٹس جو آج کل رائز کر رہے ہیں, جس طرح چینلز, ٹی وی چینلز اپنے ڈراماز کو اور اپنے آپ کو بہت ایڈورٹائز کر رہے ہیں, اگر اب کسی جگہ پہ دور سے ہم لکھا ہوا ہے with those 4 distinctive colors in the same pattern, so people would instantly know کہ یہ ہم ٹی وی کی بات ہو رہی ہے.
تو اگر کسی وجہ سے کمپنی کا پروڈکٹ کی پوزیشننگ پراپر نہیں ہو رہی اور ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں اچیو ہو رہے, تو واٹ دا کمپنی میں ڈو اس کہ وہ اپنا امیج کو چینج کر دے, امیج انہانس کر دے. وہ اپنا میکڈونلڈس اپنا ایم جو ہے وہ اس کا اسٹائل چینج کر دے, کلر کمبینیشن چینج کر دے. لیکن مائنڈ یو, کبھی کبھار امیج ریپوزیشننگ کین بیک فائر از ویل. فار انسٹنس سم ٹائم بیک کوکا کولا, اس نے اپنا تھوڑا سا لوگو, اپنا امیج چینج کرنے کی کوشش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا رائٹنگ سٹائل اور فلیور تھوڑا سا چینج کر دیا. However, that backfired to such an extent that people stopped consuming Coca-Cola and the company had to revert to the original flavor and the original style of writing Coca-Cola. تو یہ جو چیز ہے کہ جو image in the minds of the people which is actually related at a lot of times with the logo, with the brand logo of the company, that needs to be changed. But then the marketers need to be very sure if this is what they need to do, and by changing that it will actually help in getting the desired results. If that's happening, then the company can go for the change of strategy. Otherwise, changing of an image, the repositioning is not advisable. Secondly is the total product offering is adapted and it is repositioned. Product repositioning کر دیتے ہیں. کمپنی کے جو کور بینیفٹس ہیں, جو ایکچوئل بینیفٹس ہیں یا جو آگمنٹڈ بینیفٹس ہیں, ان میں اس طرح کی آلٹریشنز لائی جاتی ہیں ٹو کریٹ اے ڈفرینشیل ایڈوانٹیج ان دا مارکیٹ. کارز کے کیس میں بہت عرصے تک یہ ہوتا تھا کہ جب گاڑی آپ لیں تو آئیدر 10,000 کلومیٹرز اور دا فرسٹ ایئر اس میں گاڑیوں کی فری وارنٹی ملتی تھی. بٹ ود انکریز ان کمپٹیشن, ود دا انہانسمنٹ ان کمپٹیشن, کمپنیز نے اپنی یہ اسٹریٹجی چینج کر دی, اپنی ریپوزیشن کر دیا اپنی ٹوٹل پروڈکٹ آفرنگ کی وارنٹیز والی چیز کو, اینڈ دے سیڈ کہ نہیں, ناؤ اٹس گوئنگ ٹو بی 2 years and 20,000 کلومیٹرز, تاکہ اپنے آپ کو وہ جو اپنا کمپٹیشن ہے اس میں سے ڈفرینشیٹ کر سکیں. کمپنی یہ سمجھ سکے کہ ہم اپنے آپ کو اب یہاں سے نکالنے کا ٹائم آ رہا ہے, اپنی پوزیشننگ چینج کرنے کا آ رہا ہے, ٹو ریڈیفائن دیم سیلوز ان دا کمپٹیشن. تھرڈ از دا انٹینجیبل ریپوزیشننگ, کہ جو لیس ٹینجیبل ایسپیکٹس آف دا پروڈکٹ ہیں, دیر از گیون مور ایمفسس, برنگنگ دا سروس نیچر ٹو اے ٹینجیبل پروڈکٹ. کمپنی اپنی سروسز کے بیسس پہ اپنی سروس کو امپروو کرے اور اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرے ایز اے چینج اینڈ ریپوزیشن اٹ سیلف آن دا بیسس آف انٹینجیبل ریپوزیشننگ. جس طرح اگر کوئی فیولز کی آپ کمپٹیشن, آئل سیکٹر کی کمپٹیشن دیکھیں, ویسے تو وہاں پہ اتنا کمپٹیشن نہیں ہے انفارچونیٹلی, لیکن اب شیل کمپنی ہے. اب وہ جس وقت آپ شیل کا پیٹرول ڈلوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کے جو سٹاف وہاں پہ ہوتا ہے وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, وہ آپ کو اسمائل کریں گے, پیٹرول ڈالیں گے, آپ کی ونڈو کو موپ کریں گے, اینڈ دے ڈوئنگ اے سروس ود اے اسمائل. اور کمپنی نے یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ اف یور ونڈوز آر ناٹ کلیئر, اف دے ناٹ کلینڈ, تو کمپنی کی طرف سے آپ کو ایک کوکا کولا کی بوٹل فری ملے گی. You see, they're trying to add the service aspect to a product being offered. آپ فیول ڈلوا رہے ہیں لیکن وہ ایک سروس ایسپیکٹ دے رہے ہیں so that ایک اچھا, ایک پازیٹیو امیج, ایک پازیٹیو پوزیشن آف دا کمپنی established in your mind, in the minds of the customers. اور ایک ٹینجیبل ریپوزیشننگ ہوتی ہے. ٹینجیبل ریپوزیشننگ یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ اینڈ دا پروڈکٹ they're both adapted upon. کمپنی اپنی جو مارکیٹ ہے اور جو پروڈکٹ ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں so that they can switch to another segment if one segment is not working out for them. Another very important aspect is the corporate positioning. Corporate positioning is the idea of developing a position for the organization.
کبھی کبھار کمپنی جو ہے وہ پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ اپنی برانڈ امیج کو بھی انہانس کرتی ہے. وہ اپنی پروڈکٹ کی اپنا نام جو کارپوریٹ پوزیشننگ ہے اس کو بھی مارکیٹ میں لاتی ہے. بیکاز دے وانٹ ٹو سینڈ این امپریشن, دے وانٹ ٹو سینڈ اے میسج ان دا مارکیٹ کہ the company is so strong کہ یہ جو پروڈکٹس بنائے گی یا جو سروسز بنائے گی وہ اتنی ہی کوالٹی دے گی, وہ اتنی ہی اچھی سروس ڈلیور کرے گی. تو یہ از دا کارپوریٹ پوزیشننگ وچ کمپنیز ٹینڈ ٹو ڈو. اب وین دیر کارپوریٹ پوزیشننگ کمپنیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بھی ڈفرینٹ طریقے ہیں, وہ ڈفرینٹ طریقوں سے کر سکتی ہے. اب کمپنی جب اپنے آپ کو پوزیشن کر رہی ہوتی ہے ان دا کارپوریٹ ورلڈ تو وہ اس کیس میں ایڈورٹائزنگ اور یہ اسٹریٹجیز تو اویل کر ہی رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو بھی بیچ میں لے آتی ہے. کمپنی کوئی اسکول بنا دیا, کوئی ہاسپٹل پہ اسپانسر کر دیا, کوئی پارک بنا دیا اور ادھر لکھ دیا that this is being managed by Bank Al-Falah. This particular bus, this ambulance is being donated by Askari Bank. تو کمپنی ایک اپنا پازیٹیو کارپوریٹ امیج بنانا چاہ رہی ہے ان دا مارکیٹ. کمپنیز اس لیے بھی پوزیشننگ اسٹریٹجی کارپوریٹ پلاننگ کی امپلیمنٹ کرتی ہے وین دے آر آفرنگ اے ویرائٹی آف پروڈکٹس. اور جب ایک کمپنی ایک ویرائٹی آف پروڈکٹس کو مینوفیکچر کر رہی ہوتی ہے اور وہ مارکیٹ میں آفر کر رہی ہوتی ہے, سو انسٹیڈ کہ کمپنی ہر پروڈکٹ کو جو ہے وہ ایڈورٹائز کرے, وہ اپنا برانڈ کو ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دیتی ہے سو دیٹ پیپل ول ایکچولی ٹینڈ ٹو نو کہ یہ کمپنی یہ بھی پروڈکٹس مینوفیکچر کرتی ہے. جس طرح ماسٹر کمپنی, اب ماسٹر کمپنی نے اپنے آپ کو اس طرح ایڈورٹائز کیا ہوا ہے کہ اب فوم انڈسٹری میں, میٹریس انڈسٹری میں وہ دیر آفرنگ اے ویرائٹی آف پروڈکٹس, بٹ ہم بہت کم ہوتے ہیں کہ پیپل آر ایکسپوز ٹو دی آئیڈیا کہ اچھا جی یہ ماسٹر سیلیسٹ ہے, یہ ماسٹر کا ملٹی فوم ہے, یہ ماسٹر کا کمانڈر فوم ہے, یہ ماسٹر کا جیٹ فوم ہے, یہ ماسٹر کا جیل فوم ہے. تو ماسٹر کمپنی نے اپنا ایک ایسا امیج, ایک کارپوریٹ پوزیشن اپنے کو اس طرح کیا ہوا ہے کہ پیپل ایکچولی ٹینڈ ٹو تھنک کہ ہماری جو میٹریس کی نیڈز ہیں وہ ماسٹر سے بہتر کوئی سالو نہیں کر سکتا. سو وین دے گو ان سرچ آف اے پروڈکٹ آف ماسٹر, وہ جب کسی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں چل کے دے گیٹ ٹو نو, یا ایڈورٹائزمنٹس میں ان کو جو انفارمیشن ملتی ہے, دین دے ٹینڈ ٹو آسک اچھا جی مجھے ماسٹر سیلیسٹ فوم تو دکھائیں, مجھے ماسٹر کمانڈر فوم دکھائیں, مجھے ماسٹر جیل فوم دکھائیں جس کی وجہ سے مجھے گرمی نہیں لگے گی, یا مجھے ماسٹر کا ایک وہ والا فوم دکھائیں کہ میری باڈی کے کانٹورز پہ جو ہے وہ مجھے ایکولی سپورٹ مل رہا ہے. سو دیز آر دا ویز کہ کمپنی اپنے آپ کو کارپوریٹ پوزیشننگ کر رہی ہوتی ہے. اب پی ایس او جو ہے وہ آئل بھی مارکیٹ کر رہی ہے, وہ فیول بھی مارکیٹ کر رہی ہے, لیکن آپ نے اکثر ہورڈنگس پہ دیکھا ہوگا کہ اکثر دفعہ جب آپ اسلام آباد کی طرف انٹر ہو رہے ہوں تو دیر از دس جائنٹ ہورڈنگ جس پہ لکھا ہوا ہے اسلام آباد دی بیوٹیفل, اور نیچے پی ایس او کا لوگو بنا ہوا. اب پی ایس او نے یہ نہیں لکھ رہے کہ ہمارا سپریم جو ہے پیٹرول اس کا یہ ریٹ ہے اور ہائی آکٹین کا یہ ریٹ ہے, ہمارا جو آئل ہے ڈیلو وہ جو ہے وہ سب سے اچھا آئل ہے. نہیں, وہ اپنا ایک کارپوریٹ پوزیشننگ کر رہے ہیں. اینڈ وین دے آر گوئنگ ٹو corporate position themselves, and since they're offering a few variety of products, when you're going to go to, when you have the need to get fuel filled in your vehicle, you would say yeah let's go to PSO, and once you enter PSO then you will see کہ اچھا یہ تو آئل بھی ہے, موٹر بائک کا آئل بھی ہے, CNG vehicles کا بھی آئل ہے, ڈیزل انجن کا بھی آئل ہے, نارمل کارز کا بھی آئل ہے, so let's purchase that. So corporate positioning at times has this benefit کہ کمپنی کو بجائے اس کے کہ وہ ایک ہر پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرے, ہر پروڈکٹ کو اپنا پوزیشن کرے, وہ انڈیویجول کے بجائے کمپلیٹ ویرائٹی آف پروڈکٹس جو ہیں ان کو وہ مارکیٹ کر دیتے ہیں. اٹ از انکریزنگلی امپورٹنٹ ان مینی مارکیٹس, اینڈ اٹ از امپورٹنٹ فار مارکیٹس in which the purchase decision is regarding an organization or a product.
انڈسٹریل جو بزنس ٹو بزنس سیلنگ ہوتی ہے, جو بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ ہوتی ہے, اس میں بہت ساری دفعہ جو کارپوریٹ پوزیشن ہوتی ہے دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا کمپلیشن آف ڈیلس, ان دا کمپلیشن آف سیلس. جس طرح اب کیٹرپلر اے کمپنی وچ ان پاکستان از پرووائڈنگ دا سروسز آف جنریٹرز. اب کیٹرپلر کمپنی جو ہے, اب وہ کمپنی ہیز سچ اے اسٹرانگ پوزیشن, ایز سچ اے اسٹرانگ بیک اپ آف دیئر سروسز کہ وہ ان کا ایک بہت اسٹرانگ امیج ہے. اب اف اینی کمپنی از ریکوائرڈ کہ ان کو کسی جنریٹر کی سروسز کی ضرورت ہوگی, جس کو ایک جین سیٹ کی ضرورت ہوگی, تو وہ اب اس کمپنی کا جو اونر ہے, اگر کسی بھی کمپنی یا کسی بھی کارپوریٹ لیول پہ ان کو جنریٹرز چاہیے, تو اب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے 50 میگا واٹس کا ایک جنریٹر چاہیے. دے گوئنگ ٹو کانٹیکٹ کہ ہیلو دس از کیٹ کمپنی, وی نیڈ اے جنریٹر, آپ ہمیں ڈفرنٹ آپشنز دیں. So people, they don't know the different products offered, but they know the corporate position of the company, which is so strong that they know that this company will be a solution to our needs, اور ہماری جو مسائل ہیں یہ ان کا آنسر ان کے پاس ہی ہے. Another example in corporate level positioning is Shirazi Traders, a company, ایک Atlas group کی کمپنی ہے جو کہ پرنٹرز, فوٹو کاپیئرز کی ٹربل شوٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. اب وہ کارپوریٹ لیول پہ ایک ان شرازی ٹریڈرز کا اتنا ایک اسٹرانگ نیم ہے کہ پیپل آفیسز جب انہیں کوئی مشینز چاہیے ہوتی ہیں, سو انسٹنٹلی دے وڈ کانٹیکٹ دیم, گیٹ دا مشینری فرام دیم, اور ٹربل شوٹنگ کے لیے بھی وہ انہیں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. اینڈ دا کمپنی از سو اسمارٹ اینڈ دے از سو گڈ کہ وہ اپنی سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, آلدو دے میکنگ منی آؤٹ آف اٹ, سروسز میں بھی دے چارجنگ, لیکن since they're providing one solution, they're providing lots of solutions under one window, کہ جو corporate level کے بھی جو buyers ہیں وہ ان پہ بہت heavily rely کر رہے ہوتے ہیں. Corporate positioning is especially true in cases of services. The reputation of the organization, which is a key factor in purchasing, make corporate positioning in services کے لیے it is very important, especially if the risk of making a poor choice is high. اب آپ یہ دیکھیے کہ in cases of, let's take the insurance of the example of an insurance industry. Insurance comes under the umbrella of this service industry, کیونکہ جب آپ ایک انشورنس کی سروس لے رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا اینڈ پروڈکٹ انشورنس ہے, تو انشورنس از سمتھنگ وچ از انٹینجبل. یو کینٹ ایکچولی گو اینڈ فیل کہ یہ میری انشورنس ہے. It is an intangible product, but جو انشورنس ہے اس کا کیس میں جو کارپوریٹ پوزیشننگ ہے, it plays a very important role. Companies یا individuals will only purchase insurance policies from those elements, from those companies which they know کہ یہ ایک اچھی کمپنیز ہیں, یہ ہمیں تنگ نہیں ہوں گے, یہ ہماری سروسز اچھی دیں گی, ان کا برانڈ امیج بہت اچھا ہے, اینڈ دیو بین ان دا مارکیٹ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اسی طرح ایک ایسی انڈسٹری از دا میڈیکل انڈسٹری. میڈیکل سروسز کی اویل کرنے کے لیے کمپنیز جو ہیں یا انڈیویجول جو ہیں ان کا وہ ریسرچ کریں گے کہ کس ہاسپٹل کی ریپوٹیشن اچھی ہے, اور بیکاز if the risk of making a poor choice is so high that if it does not work out, it can either lead to monetary loss and it can lead to a bodily loss. ایک فائنینشیل کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی صحت کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو سروسز کے کیس میں corporate positioning it plays a very important role. Further, ہم نے یہ دیکھا کہ ریشنل بیہائنڈ پرسیپچول میپنگ, کہ پرسیپچول میپنگ ہوتی کس طرح ہے اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اس کا بینیفٹ کیا ہے, اس پہ کس طرح پرسیپچول میپنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد کس طرح کمپنیز جو ہیں دے آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ان کے کون سے پروڈکٹس سے کلوزسٹ ہے
کون سی برانڈ از کلوز ٹو کمپیٹنگ ود دم, which brand is actually, which product is actually as close to the ideal product, اور کہاں پہ گیپ ہے. جو گیپس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اس کو کمپنی جو ہے اٹ کین فل ان دا گیپس بائی پروڈیوسنگ اور کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز. نیکسٹ فرام پرسپچوئل میپنگ وی مووڈ آن ٹو دا اسٹریٹجیز فار پروڈکٹ پوزیشننگ. اب پروڈکٹ پوزیشننگ کی جو اسٹریٹجیز ہیں دے بیسیکلی کمپرائز آف 3 جرنل ایسپیکٹس. دیٹ از دا پوزیشننگ ان ریلیشن ٹو ایٹریبیوٹس, جو پروڈکٹ کی جو فیچرز ہیں جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. پروڈکٹ سیکنڈ از دا پوزیشننگ ان ریلیشن ٹو یوزر اور دا یوزیج, اور پوزیشننگ ان ریلیشن ٹو کمپیٹیٹرز. دین وی اسٹڈیڈ کہ جی پروڈکٹ ریپوزیشننگ کیسے ہوتی ہے, پروڈکٹ ریپوزیشننگ کی امپورٹنس کیا ہے, کارپوریٹ پوزیشننگ, کارپوریٹ امیج کتنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے لیے, اور اسپیشلی ان دا کیس آف سروسز, انشورنس انڈسٹری, میڈیکل انڈسٹری, بینکنگ انڈسٹری, لیگل انڈسٹری. یہ وہ تمام وہ انڈسٹریز ہیں جہاں پہ کارپوریٹ نیم is very important to grab the attention of your corporate buyers. When you're approaching somewhere as a corporate seller, the company name plays the make or break decision rule right there. Because بہت ساری جو buyer companies ہیں, جو service utilizing companies ہیں, for them their reputation is very important. اور اسی لیے بہت ساری کمپنیز جب وہ کسی میجر یا کسی اچھی کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے کو مارکیٹ ہی اس طرح کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ڈیفائن ہی اس طرح کرتے ہیں کہ بھائی وی آر ڈیلنگ ود سچ اینڈ سچ کمپنیز. اب اگر کوئی کمپنی ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کام کر رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس طرح ایڈورٹائز کریں گے, ایسے پوزیشن کریں گے کہ بھی وی آر اے ہاسپٹل, بٹ ہمیں جو ہے وہ یو این ہیلتھ والے جو ہیں WHO وہ اس نے ہمیں سرٹیفکیشن دی ہوئی ہے. یا اسی طرف جو فیکٹریز ہوتی ہیں دے سے دیٹ کہ وی آر سرٹیفائڈ, وی آر این ISO 9000 2001 سیریز کہ ہم سرٹیفکیشن ہے ہمارے پاس. وہ اپنا ایک کمپنی کا ایک امیج کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح کمپنیز جو ہیں, اگر ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے سے حبیب رفیق, اب حبیب رفیق گروپ جو ہے وہ ان آرڈر ٹو شو اٹ ان دا مارکیٹ کہ دے آر اے ویری ڈیپینڈیبل اینڈ اے کمپنی which have a extremely wonderful reputation plus experience. تو وہ کہیں گے کہ we have the experience of working in Bahria town. We have had the experience of working for the National Highway Authority and building the motorways of Pakistan. ہم پاکستان کی جو GT roads ہیں, جو نیشنل ہائیویز ہیں, ان کی مینٹیننس کا کام ہمارے پاس ہے. We've built the tallest tower here and we've built the beautiful building there. تو وہ اپنی کارپوریٹ پوزیشننگ اس طریقے سے کر رہے ہیں so that people or the businesses, if they need to use the services of a construction company, they will instantly call up Habib Rafiq. یا کسی کو کوئی انشورنس کی فیسلٹیز چاہیے تو وہ کانٹیکٹ EFU کو کر رہے ہیں. اسی طرح لیگل سولیسیٹرز جو ہیں وہ اپنی کارپوریٹ پوزیشننگ جو ہے اس کے اوپر بہت فوکس رکھتے ہیں. In fact, corporate positioning is so important کہ even in accounting, firms وہ اپنی جو گڈ ول ہے, اپنا نیم ہے, اس کو ایز این ایسٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ اپنی بیلنس شیٹ میں اس ایسٹ کی ویلیو رکھتے ہیں کہ دس از دا ویلیو آف دا کمپنی, یہ ان کے ایسٹس میں شامل ہے. With this you can actually understand کہ پروڈکٹ پوزیشننگ اسپیشلی فار کارپوریٹ ورلڈ میں ان کی پراپر پوزیشننگ کتنا امپورٹنس رکھتی ہے. اب اس چیپٹر میں واٹ ویو سین از دیٹ کنزیومرز پوزیشن پروڈکٹس آن دا بیسس آف دیئر ایکسپیرئنس اینڈ انفارمیشن.
کنزیومرز کسی بھی پروڈکٹ کو اپنے مائنڈ میں جو ایک پوزیشن کرتے ہیں, اس کی جو پوزیشننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر ایکسپیرئنس, جو ان کا پریویس ایکسپیرئنس رہا ہے ود دیٹ پروڈکٹ, وہ اس ایکسپیرئنس کی بیسس پہ اب پروڈکٹس کو اپنے مائنڈ میں پوزیشن کرتے ہیں. یا if they haven't had the chance to use that product themselves, تو وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس انفارمیشن کی بیسس پہ ڈیسیژن کرتے ہیں. That's why I keep saying کہ ذرا سا بھی نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ اباؤٹ اینی گڈ اور سروس کین کال اٹ curtains for that company, کیونکہ وہ لوگ جو کہ اس کے پروسپیکٹو یوزرز ہو سکتے ہیں سروس کے یا گڈ کے, by listening to the negative word of mouth, it's going to discourage them from using that particular product. Position کو reinforce بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو alter بھی کیا جا سکتا ہے by marketing campaigns, by developing campaigns, information advertisement campaigns. جو positioning ہے it can be reinforced or it can be changed. And to do this, the company needs to utilize the marketing mix. It manipulates the combination of marketing mix because the 4 P's are directly controlled by the organization. میں نے ابھی 4 P's کا نام لیا ہے اور میں نے ابھی marketing mix کا نام لیا ہے. I hope کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جو marketing mix ہے it comprises of the 4 P's. یہ بات ہم کر چکے ہیں, یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم اس کو آگے بھی فردر بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. بٹ جسٹ فار یو ٹو میک یور بیسک فنڈامنٹلز آف مارکیٹنگ کلیئر, مارکیٹنگ مکس کمپرائزز آف دا 4 P's: دا پرائس, دا پروڈکٹ, دا پلیس اینڈ پروموشن. اچھا جی, کمنگ بیک آن ٹو دس سمری, by developing an appropriate balance between these elements, an organization can tailor its value position. وہ اپنی value proposition جو ہے وہ اس کو change کر سکتی ہے by balancing between elements which are controlled directly by the organization and the elements which it cannot control directly. So it enables to meet the needs of the target market and achieve its own specified objectives. Companies جب اپنے کو positively, strongly market میں position کرتی ہیں تو اس positioning سے ان کو فائدہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک strong brand name, ایک brand image, ایک brand position جو ہے وہ create ہو جاتی ہے مارکیٹ میں. اور when they're able to do this, تو people tend to get attracted to their position اور وہ ان کے جو پروڈکٹس ہیں اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کمپنی نے وہ پروڈکٹس جو کہ اٹ ہیز فارمڈ بائی لوکنگ انٹو دی نیڈز آف پیپل, لوگوں کی نیڈز اور وانٹس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کوئی پروڈکٹس ڈیولپ کیے. وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں انہوں نے فلوٹ کیے, اینڈ بیکاز آف دیئر بیکنگ آف دا اسٹرانگ پوزیشن, جو انہوں نے اپنی اسٹرانگ پوزیشننگ کی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹس کی سیل would increase as compared to their competitors. اس سے کمپنی کے 2 مین آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے. پہلی چیز تو یہ کہ کمپنی کی ایک بہت ہی اسٹرانگ برانڈ پریزنس, ایک برانڈ پوزیشننگ جو ہے وہ مارکیٹ میں ہو گئی, اور جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے آف پروفیٹیبلٹی, کمپنی کی سیلز, اینڈ سیلز would lead to revenue, the profits. تو company is actually earning profits by creating a strong brand image. اسی طرح جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, the STP plus branding, it will aim to identify the product positions. جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی آف سیگمنٹیشن, آف ٹارگیٹنگ اینڈ پوزیشننگ, which we've been studying so far, plus branding. Branding is another important part and participle of the marketing strategy. اس بارے میں ہم subsequent lectures میں اس میں بات کرنی ہے ہم نے. تو یہ جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, it will
آئیڈینٹیفائی دا پروڈکٹ پوزیشن. وہ پروڈکٹ کی جو ایک پازیٹیو ایک امیج ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرتی ہے, اور یہی وہ پوزیشن ہے جس کے کمپنی کی ساری کی ساری سیگمنٹیشن ایکٹیویٹی ہے اس کا دو رولز ہیں. ون از ٹو آئیڈینٹیفائی دا مارکیٹ, ایک ٹارگیٹ مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کی, اس ٹارگیٹ مارکیٹ کو یہ دیکھ لیا کہ کیا وہ اتنی اس میں اتنی سبسٹینشیلٹی ہے کہ وہ کمپنی کو ڈیزائرڈ ریونیو ارن کر کے دے سکتی ہے. پھر اس کو ٹارگیٹ کو آپ نے اپنی پروڈکٹ اور کمپنی کا نیم جو ہے اس کو پوزیشن کرنا شروع کر دیا, اس کو ری انفورس کرنا شروع کر دیا ساری چیز کو. اور جب وہ ری انفورسمنٹ ہو رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے برانڈ کو, اس کا مطلب ہے کہ اتنا اسٹرانگ پریزنس بنا دیا ان دا مارکیٹ کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ فار یور مارکیٹرز ٹو چیلنج دیٹ پوزیشن. جب آپ مارکیٹرز کو وہ پوزیشن چیلنج کرنے میں پرابلم آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وین اے کسٹمر has an unfulfilled need and he is looking out in the market to fulfill that need, because of your strong position, a positive strong position, the chances of sale of that product are more than that of the competitor. اس کی وجہ سے آپ کا جو گڈ ہے, آپ کی جو سروسز ہیں, ان کی کنزمپشن اضافہ ہوگا. اور جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کنزمپشن کا اضافے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پروفیٹیبلٹی ہے دیٹ ول انکریز. مارکیٹنگ مکس جو ہے اٹ از ڈائریکٹلی کنسرنڈ وتھ کریٹنگ دا پوزیشننگ, اور ناٹ اونلی از اٹ ڈائریکٹلی کنسرنڈ وتھ creating a position, it is also directly concerned with maintaining that position. You see, ایک position attain کرنا مشکل کام ہے, but once you've done that, اس سے زیادہ مشکل کام is to maintain that. اس لیول پہ جس پہ آپ پہنچ گئے ہیں اس پہ اس کو مینٹین کرنا, اس کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو کمپنیز جو ہیں وہ ایس ٹی پی پلس برانڈنگ کر کے سارا پروسیس کر کے دے کین کریٹ اے گڈ پازیٹیو پوزیشن ان دا مارکیٹ. بٹ ود مارکیٹنگ مکس یو کین ایکچولی مینٹین دیٹ پوزیشن, اور آپ مارکیٹنگ مکس کے ویریبلس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. کبھی جو ہے, کیونکہ ایک چیز تو پکی ہے کہ سنس وی ڈیلنگ ود ہیومن بینگس, اینڈ آئی کیپ ریپیٹنگ دس اینڈ آئی ول کیپ ریپیٹنگ دس, کہ ہیومن بینگز آر ڈائنامک, اور ہیومن بینگز جو ہیں وہ ایک طرح کی چیز کو دیکھ دیکھ کے بور ہو جاتے ہیں. وی ٹینڈ ٹو لوز انٹرسٹ ایک ہوموجینٹی سے, ایک جیسی چیز کو جب دیکھتے ہیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں. تو اگر کمپنی ہر وقت ایک ہی مارکیٹنگ مکس کا یوٹیلائزیشن کرتی رہے گی, پروڈکٹ کی ایک ہی پرائس ہوگی, پروموشنل کیمپین ایک ہی جیسی چل رہی ہے, اس کی جو ہے وہ ایک ہی جیسی برانڈنگ ہے, ایک ہی جیسی پیکیجنگ ہے, تو آفٹر سم ٹائم کسٹمرز میں ٹینڈ ٹو لوز اے لٹل انٹرسٹ. لیکن اگر آپ نے اس کی پرائس ویریشن کر دی, کوئی پروموشنل کیمپین لیا, آپ نے اس میں ڈسکاؤنٹس دینے شروع کر دیا, آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایڈڈ فیچرز دینے شروع کر دیا, آپ نے اس کے ساتھ کوئی گیو اویز پروڈکٹس کے دینے شروع کر دیا, تو اس طریقے سے اپنی مارکیٹنگ مکس کچھ اوپر نیچے اس کو فلکچویٹ کرنے سے it is much easier کہ you're able to maintain the position, because maintenance of position is very important. When you have created a position, a good position, this means کہ آپ کے جو long term, آپ کے جو short term profitability ہے اس کو تو آپ achieve کر رہے ہیں, but when you're maintaining the position over a longer period of time, you're then actually ensuring long term profitability of the company. And every company کا جو بیسک گول ہے دیٹ از دیئر لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی. شارٹ ٹرم پروفیٹیبلٹی ایکچولی لیڈس ٹو لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی, بٹ اٹ از دس لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی وچ دا کمپنیز آر ریئلی کنسرنڈ اباؤٹ. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج کل ایک ڈیل آئی ہوئی ہے کہ پیپسی والوں نے کہا ہے کہ اف یو بائی 2 500 ml bottles of Pepsi, you're going to get a packet full free of Lays. اسی طرح
اگر آپ 1 لیٹر کی بوٹل خریدیں گے تب بھی ایک لیس کا پیکٹ فری ملے گا. اب آن دا فیس آف اٹ پیپسی از سچ اے ہیوج کمپنی, اٹس ون آف دوز جائنٹس کہ ان کو اگر وہ یہ کیمپینز نہیں بھی لانچ کرتے تو دے ول اسٹل تھنک, پیپل کین اسٹل تھنک کہ بھائی ان کی سیلس تو پھر بھی ہوتی رہیں گی. سو وائی ڈو دے نیڈ ٹو گو ان ٹو سچ پروموشنل کیمپینز؟ دیٹ از بیکاز وہ اپنے مارکیٹنگ مکس کو اس طرح مینیپولیٹ کر رہے ہیں, اس طرح چینج کرتے ہیں سو دیٹ دے آر ایبل ٹو سسٹین دا attention of people. They're able to capture and then sustain the attention of their users. اس کے لیے development of an effective marketing mix, it requires a clear understanding of the chosen product position and consumers response. ایک مارکیٹنگ مکس کی افیکٹونیس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ کی جو پوزیشن چوز کیا آپ نے وہ, اور جو کنزیومرز کا رسپانس ہے وہ آپ نے آفٹر کیئرفل تھنکنگ, آفٹر کیئرفل ریسرچ اینڈ کیئرفل ورکنگ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا, اینڈ دین آپ کنزیومرز کا رسپانس کو ریگولرلی گیدر کر رہے ہیں, اور گیدر کرنے کے بعد اس کو کانسٹنٹلی انٹرپریٹ بھی کرتے جا رہے ہیں so that you are able to see کہ کنزیومر نیڈس چینج ہو تو نہیں ہو رہی, ان کی جو وانٹس ہیں اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے آف دا پروڈکٹ کہیں وہ بیکاز آف دا چینج آف نیڈ وہ کم تو نہیں ہو رہی. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کنزیومر نیڈس, ان کے فیڈ بیک کو کانسٹنٹلی آپ ایویلیویٹ کرتے رہیں, اس کو گیدر کر کے اس کو حاصل کرتے رہیں, اس کے اوپر کام کرتے رہیں, اور اس سب کو کرنے کے بعد آپ اس کے حساب سے جو مارکیٹنگ مکس ہے اس کو آلٹریشن کرتے رہیں اس کے اندر. اف یو سی کہ جو کنزیومر ہے وہ جو کوئی کمپیٹنگ برانڈ ہے اس کی طرف اس کی اٹینشن جا رہی ہے تو یو کین آفر ریڈکشن ان پرائس, اور کوئی پروموشنل کیمپینز آپ نے اس میں لکی ڈراز رکھ دیے, آپ نے اس کے ساتھ ٹکٹس دینا شروع کر دیے, کوئی اس قسم کے الائڈ بینیفٹس دینا شروع کر دیے کہ اچھا آپ کو عمرے کا ٹکٹ مل رہا ہے جی, کیونکہ آپ اپنے اس لوگوں کی اٹینشن کو, اپنے لوگوں کو آپ سسٹین کرنا چاہتے ہیں. کنٹینیوس مانیٹرنگ آف کنزیومرز پرسپشن آف دا پروڈکٹس از ریکوائرڈ. کنزیومرز ہاؤ ڈو دے پرسیو اباؤٹ یور گڈس, اس کی کنٹینیوس مانیٹرنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. Then competing offerings to ensure that the marketing effort is creating and maintaining the desired product positioning. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ڈفرینٹ آفرز لوگوں کو دیں, اپنے کنزیومرز کو دیں, ان کو بینیفٹس دیں, بیکاز اس طرح ایک تو وہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہیں گے, پلس ایک برانڈ لائلٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے. The consumers will actually be thankful کہ ان کی جو لانگ ایسوسیشن ہے ود دا کمپنی, اس لانگ ایسوسیشن کو ریوارڈ کیا گیا ہے, that the company has actually understood their needs and they're being rewarded. This will lead to another increase in the strength of relationship that the company and the consumer has. Or this will actually lead to the same thing which we studied in the marketing concept کہ ایک value chain concept ہے, ایک customer relationship management کا concept آپ کے بیچ میں آ جاتا ہے. تو پروڈکٹ پوزیشن میں جو اسٹیپس ہیں وہ ایسے ہیں کہ فرسٹ آف آل یو ڈیفائن دا مارکیٹ سیگمنٹس. آپ نے مارکیٹ سیگمنٹس کو ڈیفائن کر دیا, آپ نے ایک مارکیٹ کو آن دا بیسس آف دا ویریبلز آف سیگمنٹیشن آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا. دین یو ڈیٹرمن کہ آؤٹ آف دوز سیگمنٹس کون سے سیگمنٹس آپ کے کام کے ہیں جن کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے. ونس یو ہیو ڈن دیٹ, then you understand the target customers' needs and their expectations or their priorities کہ جو آپ نے جو ٹارگیٹ مارکیٹ میں جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کی نیڈس کیا ہیں اور ان کی اس پروڈکٹ سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اور ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. You then develop, or if you already have an existing product, you modify the product and services to address these needs.
Then evaluate the perceived positioning of competitors' products, their services or their brands. Then you select the positioning basis. Once you've analyzed the complete situation, then you select the positioning basis for the product or the service as compared to or in relationship of the target customer's needs and competitors' position in the market. Then you communicate the selected positioning or the image and the proposition to the target customer. تو اس طریقے سے آپ کا کمپلیٹ پروسیس آف STP کمز ٹو این اینڈ. ہم نے پورے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ پوزیشننگ کس طرح کی جاتی ہے, پوزیشننگ کے بینیفٹس کیا ہیں, اور پوزیشننگ کو کس طریقے سے اپلائی کر کے کمپنی اپنے لانگ ٹرم بینیفٹس, اپنے شارٹ ٹرم بینیفٹس, اپنے گولز, اپنے آبجیکٹیوز کو کس طرح اچیو کر سکتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا STP جو ہے یہ بہت کلیئر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی, بیکاز ہم نے اس کو بہت ٹائم لگا کے مل کے آپ نے اور ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. With this we conclude this session. Segmentation complete ہو گئی ہے. In the next lecture what we will do is کہ ہم ایک revision کریں گے of what we've studied so far. And once we've revised all the major concepts, then we're going to study more about branding and the marketing mix. So this is all for this chapter. See you in our next lecture. Take care and Allah Hafiz.